اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 111۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب میں نے حواریوں کو دل میں یہ ڈال دیا کہ تم پر اور میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اور تو گواہ ہو جا کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ دیکھیں جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیغمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں، یعنی اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں، اور پچھلی آیت میں اپنی وہ احسانات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیے ان کا بیان تھا۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ایک اور احسان کا ذکر کر رہے ہیں جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا۔ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر احسان تھا کہ حواریوں کو ان کا مخلص ساتھی اور مددگار بنا دیا۔ حواریوں کے قریب قریب وہی معنی ہے جو ہمارے ہاں انصار کے ہیں، جہاں اوحینا کا معنی انبیاء والی وحی نہیں بلکہ الہام ہے جو غیر انبیاء کو بھی ہوتا ہے، اور اس پر بھی وحی کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ جیسے سورۃ القصص آیت نمبر 7 میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمَّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ حالانکہ قرآن مجید میں صاف آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا، یعنی کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ تو اس طرح سورہ النحل آیت نمبر 68 میں فرمایا اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی۔ اور حواریین سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں جو ان پر ایمان لائے، ان کے ساتھی اور مددگار بنے، اور ان کی تعداد 21 بتائی جاتی ہے۔ وحی سے مراد وہ وحی جو بذریعہ فرشتہ انبیاء پہ نازل ہوتی تھی، یہ وہ وحی نہیں ہے بلکہ یہ وحی الہام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کے دلوں میں کر دی جاتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ حضرت مریم کو اس قسم کا الہام ہوا تھا، جیسے قرآن نے یعنی کہ جسے قرآن نے وحی سے ہی تعبیر کیا ہے۔ تو واضح ہو گیا جہاں بھی لفظ وحی کا اطلاق ویسا ہی ہے جیسا بی بی مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے، تو انہوں نے الہام یعنی الہام رب پر عمل کیا۔ تو جہاں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تیری زبانی ان تک اپنی وحی پہنچائی اور انہیں قبولیت کی توفیق دی، تو انہوں نے مان لیا اور کہہ دیا کہ ہم تو مسلمان یعنی تابعہ اور فرما بردار ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر اور میرے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور اے عیسیٰ آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان اور فرما بردار ہیں۔ نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب نہ صرف انہیں نبی تسلیم کرنا ہے بلکہ ان کے ہر حکم کو ماننا ہے، ان کی تابعداری کرنی ہے، ان کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، ان کی لیگسی کو آگے لے کر جانا ہے، ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سب نبی اپنے رب کے ساتھ تھے۔ اسی طرح جب حواریوں کو یہ الہام کیا گیا تو انہوں نے یک زبان ہو کر یہ کہا ہم آپ کے آگے سبمٹ کرتے ہیں، اے عیسیٰ گواہ رہنا ہم آپ کے فرما بردار اور مددگار ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے اخلاق کو خوبصورت بنا دے، میری زبان میں بہت تاثیر اور نرمی پیدا کر کے میں کسی کے لیے دکھ اور پریشانی کا باعث نہ بنوں۔ مجھے ایسا بنا دے کہ لوگ میری موجودگی میں خود کو محفوظ اور معتبر محسوس کریں۔ اے رب کریم میری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔